بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تخلیق کائنات اور انسان اول، پیدائش آدم، فرشتوں کو سجدہ کا حکم، شیطان کا انکار، سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ، ابلیس کی طلب مہلت۔ آج ہم ان تمام موضوعات پر اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطۂ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی ارتقاء ایولیوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے۔ اس لیے کہ مبدأ حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونہ کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عالم مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور امانت الہی کا بارگنا اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ مسخر کر کے خلافت نیابت الہی کا شرف اسی کو بخشا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، بلا شبہ ہم نے انسانوں کو بہترین انداز سے بنایا ہے، بے شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے بار امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات امانت الہی کے بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھوکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، اور وہ یک بیک گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور ماضی، حال اور استقبال سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم علیہ السلام مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے، کیا یہ انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالات میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا، اور یہ نہ سمجھا کہ تجھ کو تیری جہالت نے حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔
ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطنت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پیش و پیش، ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا، البتہ تیرے مخلص بندے ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت کا منتظر رہو۔ تو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔